इन्फ्लेशन को रोकें, कीमतें रोकें, ग्रोथ रेट बढ़ाएं। इस 2 वजह से मैं शौकत तरीन को लेकर ये जरूरी करना है कि एक्सपोर्ट्स रेवेन्यूज बढ़ाने, लोगों के ऊपर बोझ और नहीं डाल सकते हम। लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 90 रुपए फी किलो महंगा, चीनी की कीमत 17 रुपए फी किलो बढ़ गई, आटा 7.5 रुपए फी किलो महंगा, चीनी 68 के बजाय 85 रुपए फी किलो में मिलेगी। कौन सी चीज सस्ती है? एक ही दफा कोई ऐसा बम गिराए हुकूमत गरीब मारी जाए। पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती है। खान साहब हमें भूल गए हैं। गरीब आदमी वैसे ही मर रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। इमरान खान को फर्क तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान तो साइकिल पे ऑफिस जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कोई पॉजिटिव एक्शन ले। 22 करोड़ हमारी आबादी है, मुश्किल से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं बोझ 22 करोड़ लोगों का? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। मईशत का तो अब लफ्ज़ बन गया महंगाई, और अपोजिशन की तो लॉटरी निकली हुई है। रोज़ गवर्नमेंट को दवाई फेरते हैं, और क्यों ना फेरें। एक ही हल्ले में अभी हमने देखा है जो घी की प्राइसेस बढ़ी, 170 रुपये पर केजी से 260 पर केजी पे प्राइस चलेगी। जो 20 किलोग्राम का आटे का था बैग, वो 800 रुपये से 950 पे चला गया। चीनी 68 रुपीज़ से 85 पे चली गई। और ये मैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ। ये वही यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन है जिसमें अप्रैल 2020 में वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं 50 अरब रुपए हमने साइड पर रखे हैं ताकि ये लोगों को रिलीफ मिले। लेकिन आपको पता है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2020 की, अब जून 2021 तक उसमें से पैसे मिले कितने यूटिलिटी स्टोर्स को? 7.5 अरब रुपया। कहाँ 50 अरब, कहाँ 7.5। तो जब ये डिफरेंस होगा बयानात में और परफॉर्मेंस में, फिर यही होगा जब कुछ हो रहा है। इसके अलावा हमें बताया गया कि बहुत सी चीज़ें बेहतर हो गई हैं जी। 3.9 का फिगर बताया गया, ग्रोथ हो गई है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, अरबों रुपया बाहर से आ गया है। जो लोग पैसे भेज रहे हैं 29 बिलियन डॉलर्स, इससे ज़्यादा एक साल में कभी आया नहीं। फिर बताया गया जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, नाज़रीन क्या कहेंगे, जिसको बड़ी सतह की जो प्रोडक्शन कंपनीज द्वारा बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो जी ज़बरदस्त हो गई है। लेकिन जब हम देखते हैं फिगर्स तो पता लगता है कि जनवरी में ये हाई थी, पिछले अगस्त में बढ़ी, जनवरी में बहुत पीक पे गई हुई, फिर जनवरी से लेके अब तक 20% गिर गई है। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो 33% गिर गया है। यानी कि जो इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो पिछले साल के सितंबर की लेवल पे वापस आ गई हुई है। करंट अकाउंट डेफिसिट जौन सा है, जो 2019 में एक डेफिसिट था 8.5 अरब डॉलर का, वो 2020 में सरप्लस किया, ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई 245 मिलियन डॉलर्स की। फिर हमने देखा कि जनवरी टू मार्च के अंदर 274 मिलियन वहाँ डेफिसिट आया, फिर अप्रैल के अंदर 188 मिलियन और डेफिसिट आया, मई में फिर कम हुआ और करीबन 1 बिलियन वहाँ से भी हट गया हुआ। जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हमें बताया गया था कि टर्न अराउंड हो रहा है। फिर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पीस लिखा 13 जुलाई को, मिक्स्ड इकनॉमिक ट्रेंड्स, जिसमें उन्होंने बहुत से तजादात पॉइंट आउट किए। जब ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जो हमें बताया जा रहा है शायद मैशत उस तरह है नहीं। ये नहीं कि सब कुछ ख़राब है, लेकिन जितना अच्छा बताया जा रहा है वो भी नहीं है। हमें फाइनेंस मिनिस्टर मेरे प्रोग्राम में आके कहा इसके ऊपर कि जी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, इनको हम उठाएंगे, इनको हम सब कुछ करेंगे। वो भी मैं आपको शॉर्ट सुनाऊंगा, उनकी हालत भी मैं आपको बता देता हूँ। जो SMEs हैं, जो करीबन 38% लेबर फोर्स पाकिस्तान की ज़राअत के अंदर जाती है, और जो बाकी बचती है उसका 80% ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ में, दरमियाने और छोटे जो कारोबार हैं उसमें ये भुगतते हैं। लेकिन इनको टोटल कर्जा जात का कितना मिल रहा है? 8%। और ये एम्प्लॉय कर रहे हैं 80%, यानी करीबन कोई 3.25 करोड़ लोग ये छोटे और दरमियाने कारोबार में हैं, उनका कोई पूछने वाली। ज़राअत आपकी टोटल लेबर फोर्स का 38% इसमें जाता है, जो भुगतता है, जो काम करते हैं उसमें। और इसका जो सा टोटल असल क्रेडिट मिल रहा है पिछले साल सिर्फ कोई 11 अरब रुपये। एक तरफ ये बताया जा रहा है, ना SMEs को पूछा जा रहा है, ना ज़राअत को पूछा जा रहा है। वज़ीर आज़म रोज़ तकरीरें करते हैं ज़राअत ठीक होगी, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जी ज़राअत जो सा है ये हम इम्पोर्टिंग कंट्री बन गए में, तमाम बातें।
اور بھی بہت سی کانٹرڈکشنز اس پہ بات کریں گے, اکانومی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, فارمر فیڈرل منسٹر آف فائنانس اینڈ اکنامک افیئرز اور نوٹڈ اکانومسٹ ان ہز اون رائٹ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ایک تو میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو ایک پیس چھوٹا سا کلپ سنا دوں جو شوکت ترین صاحب نے میرے پروگرام میں ہی کہا, فائنانس منسٹر نے. ہم مائکرو فائنانس اور یہ جو ہے مائکرو فائنانس بینکس کے تھرو ہم جب ان کو پیسے دیں گے, ظاہر ہے چھوٹی بزنسز کے لیے دیں گے. تو اس وقت اسٹیٹ بینک جو ہمارے ساتھ مل کے لے کے آ رہا ہے اسکیم, وہ یہ ہے کہ ایک سرٹن لیول کے لونز جو ہیں ہم وہاں کلین کریڈٹ دیں گے. ان کو جو ہے چارج ہوگا تقریباً 9%, اور جو اسٹیٹ بینک ان کو پیسے دے گا بینکوں کو 1%. 8% کا ان کو پروفٹ مارجن اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ان سے کلیٹرل نہیں لیں گے. اس وقت 1,80,000 SME لون ہے صرف پاکستان میں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہمارا پروگرام ٹیک آف کرے گا, انشاءاللہ کرے گا, تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ملینز. 5-6 ملین SMEs ہیں, اور اس کے بیچ میں ہم 1,80,000 کو پیسے دے کے اور خوش ہو رہے ہیں. نہیں, اگلے 2 سال میں ہمیں اگر 1-1.5 ملین نہیں ہوا تو وہ ہمارے لیے مطلب اچھی چیز نہیں ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, آپ کا میں پیس پڑھا تھا, اس میں تو آپ نے وہ اڑا کے رکھ دیا. کمرشل بتا رہے تھے جی بڑا کمرشل میں بزنس بڑا یہ ہوا. آپ اپنے پیس میں لکھتے ہیں کہ وہاں تو بجلی کی جو کھپت ہے وہ بھی 1% شاید کم ہوئی. تو اگر کاروبار بڑھ رہا ہے تو بجلی کی کھپت کم کیوں ہے؟ اور اگر یہ SMEs وغیرہ کی بات ہو رہی ہے, ایگریکلچر کی, کہاں جا رہی ہے بات؟ کیا واقعی گورنمنٹ جو باتیں کر رہی ہے اور جو زمین پہ ہو رہا ہے اس میں کوئی ربط ہے یا ٹوٹل کانٹرڈکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو اعداد شمار پچھلے سال کے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے پیش کیے ہیں وہ بہت ہی پریلیمنری ہیں, اور اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے اعداد شمار ہیں جس کا کنسسٹنسی آپس میں نہیں ہے. اب میں آپ کو 2-3 اگزامپل دیتا ہوں, آپ نے 1-2 کا ذکر کر دیا ہے. زرعی شعبے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی 3 کراپس میں کم از کم, اور سیکنڈ ہائیسٹ ہوئی شوگر کین میں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ 2.8% اضافہ ہوا ہمارے کراپ سیکٹر میں. ماشاءاللہ اچھی ترقی ہوئی, مگر اس میں جو کپاس کے فصل تھی اس کی کمی جو بیورو نے بتائی ہے وہ 22% بتائی, جبکہ کمی جو ہوئی ہے جو ہمارے جننگ والے کہتے ہیں جن کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ کتنا کپاس مارکیٹ میں آتا ہے, کتنا پیدا ہوتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 36% کم تھا فصل. اگر آپ اس کو لے لیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.8% ہے آپ کے شرح نمو, وہ صرف 0.6% رہ جاتا ہے. دوسری طرف آپ نے جس طرح بہت ہی مناسب ذکر کیا کہ ہمارا جو دکانوں کا شعبہ جو ہے جسے ہم ہول سیل اینڈ ریٹیل سیکٹر کہتے ہیں, سب سے تیز رفتار اس میں آئی پچھلے سال 8.1% اضافہ, غیر معمولی اضافہ ماشاءاللہ. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ بجلی کی استعمال کم ہو گئی, تو پتہ نہیں کیسے ہوا یہ. پھر آپ یہ دیکھیے کہ الیکٹریسٹی اور گیس کا شعبہ جو ہے اس میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس خود کہہ رہا ہے کہ 22% کمی آئی ہے. اگر یہ 22% کمی آئی ہے تو مجھے پلیز کوئی سمجھا دے کہ آپ کا صنعتی شعبے میں 9% اضافہ کیسے ہو گیا. تو ذرا پریشان کن فگرز ہیں, اور ابھی تک یہ 3.94% کا شرح نمو جو ہے یہ بہت ہی پریلیمنری ہے. آگے چل کر جب اگلے سال ہمیں ریوائزڈ ایسٹیمیٹس ملیں گے تو شاید اس میں کچھ بہتر اندازہ ہو پائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزوں پہ بعد میں آؤں گا, لیکن 2-3 موٹی چیزیں مجھے بتائیے کہ یہ جو مہنگائی اتنی ہو رہی ہے, یہ میں فیول دیکھ رہا تھا پچھلے 1 جولائی سے لے کے 15 جولائی تک 2 دفعہ انہوں نے پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں بڑھائیں. ایکیومولیٹیولی پیٹرول کی کوئی قیمت بڑھ گئی 7.5 روپے کے قریب, 7.4, ڈیزل بھی 4 روپے پلس ہی ہو گیا, کیروسین بھی قریباً 5 روپے. یہ ٹکڑوں میں آ رہا ہے. جو خوراک ہے, خوراک کے بہت ہی خوفناک فگرز آ رہے ہیں, اور جو بڑے پریشان کن فگرز ہیں.
وہ جو اتنی مہنگائی ہے اس کا کوئی علاج ہے؟ میں کشف فاؤنڈیشن کا سر ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ مارچ 2020 میں اوسطاً درمیانہ طبقے کا جو خاندان ہے وہ 30% اپنا خرچ رہا تھا صرف خوراک کے اوپر، اور اپریل 2021 میں 46% اپنا جو انکم ہے، کمائی ہے، اس کا خرچہ صرف بیسک خوراک میں ہو رہا ہے، جس میں آٹے پہ کوئی 35%، اور گھی وغیرہ پہ 20%. یہ بیسک آئٹمز ہیں، اور اسی میں اتنی قیمت بڑھائی ہے گورنمنٹ نے. ابھی گھی کی بھی بڑھا دی، چینی کی بھی بڑھا دی، سب کچھ. اور اگر 46% صرف بیسک خوراک پہ لگے گا تو مہنگائی کہ کیا ہوگا؟ کس طرح ڈیل کر سکتی ہے گورنمنٹ اس کو؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو اضافہ ہوا ہے کھانے پینے کی قیمتوں میں وہ حد سے زیادہ رہا ہے، اور اس وقت اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 35% اضافہ ہوا ہے آپ اگر چیزوں کو ملا لیں، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں کو. اور جو ہمارا غریب طبقہ ہے، خاص طور پہ جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں لوگ، کووڈ کے بعد ان کے روزگار میں اضافہ کوئی خاص نہیں ہوا. ایک وقت ایسا تھا جبکہ 50 سے 60 لاکھ لوگ بے روزگار تھے. اللہ کے فضل سے کچھ بہتری آئی ہے، مگر نتیجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے ریسرچ کیا، میرا کشف فاؤنڈیشن سے بھی تعلق ہے، میں اس کا اللہ کے فضل سے چیئرمین ہوں، اور یہ ریسرچ ہم نے کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ 46% اگر ایک گھرانہ اپنے اس پر خرچ کر رہا ہے تو اب آپ سوچئے کہ باقی چیزوں پر کیا حال ہوگا. آپ کو میں ایک حیرت انگیز اعداد شمار بتانا چاہتا ہوں کہ جس حال میں لوگ رہ رہے ہیں. پاپولیشن سینسس کے فائنل فگرز آ گئے ہیں 2017 کے. اس وقت حالانکہ اب حالات اور خراب ہیں، 10 لاکھ گھرانے اس ملک کے، 10 لاکھ گھرانے جس میں 8 لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں. یہ کون سا نظام ہے؟ اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو 9 یا 10 لوگ رہتے ہیں ایک کمرے میں. آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو آپ کے پوش لوکیلٹیز ہیں، اور دوسری طرف مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شہروں میں خاص طور پہ چونکہ مائیگریشن اب گاؤں سے بہت لوگ آنا شروع ہو گیا ہے، 8-8 10 لوگ بیچارے ایک کمرے میں رہتے ہیں. اور یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ فائنینس کی بات کر رہی ہے حکومت، مگر وہ لو کاسٹ تو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہر مہینے 6,500 روپے آپ کو صرف قرضے کی واپسی پہ دینا پڑے گا سب سے چھوٹے گھر کے لیے، تو کھانے پینے کے لیے کیا بچے گا؟ اس لیے کہ عام شخص جو لوئسٹ لیول پہ ہے اس کی آمدنی 20,000 سے زیادہ نہیں ہے، بڑے مشکل سے. تو کیا 30% سے زیادہ وہ گھر پہ دے گا؟ 45-46% آپ کے اس پہ دے گا کھانے پینے پر. باقی رہا کیا؟ بچوں کی پڑھائی، دوسرے خرچے. اور سب سے پریشان کن چیز جس پہ میں حکومت کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے ایک چیز بہت اچھی کی کہ ہیلتھ کارڈ کا نظام لے آ رہے ہیں. اس لیے کہ جب صحت خراب ہوتی ہے اور بیماری زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے غربت پہ چلی جاتا ہے گھر، اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ وہ غریب ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا حکومت کو اب سوچنا ہے کہ کسی طرح سے ایک گھر کا بجٹ جو ہے وہ بتا دیں اسمبلی میں کس طرح وہ پورا ہو رہا ہے، اور پھر اس کی بیسس پر ہم پالیسیز کی بات کریں. میں ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا علی خضر نے، بہت پریشان کن حالات ہیں. آپ نے ابھی کنسٹرکشن کی بات کی، مکانات کی بات کی، تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح کسینو اکانومی بنتی جا رہی ہے پاکستان میں. علی خضر کا بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، اس میں وہ آرگیو کرتے ہیں کہ جس طرح یہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا تو اگر جہاں تھوڑے بہت پروجیکٹ ہوں گے بھی، جب وہ پروجیکٹ کنسٹرکشن کا ون ٹائم کنسٹرکشن ہوتی ہے، نوکری ملتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کارخانوں میں وہ لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہوتی تو وہ ایک کنٹینیوس لمبا عرصہ نوکری پہ ہوتے، جاب کرتے. دوسرا ایک اسپیکولیشن بازار بن گیا ہے. مثلا زمین.com کے فگرز کوٹ کیے ہوئے ہیں کہ لاہور کے ڈیفنس ایریے میں فیز 6 فیز 9 ٹائپ ایریاز میں 66 سے 70% قیمتیں بڑھی ہیں ایک سال کے اندر. اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو سا چل رہا ہے قریباً 25 جو ٹاپ پرفارمنگ کمپنیز تھیں
ان میں سے کئی بالکل یا نان ایگزسٹنٹ، لائک ان کے کاروبار بالکل گھاٹے میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسپیکولیٹو ایک کسینو اکانومی سی بن گئی ہے. اور آرگومنٹ انہوں نے ایک بنایا ہے کہ اتنا زیادہ فرق ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں امیر اور غریب میں کہ گورنمنٹ امیروں کو بہت زیادہ پیسے بنانے کی اجازت دے رہی ہے تاکہ وہ لوگوں کو، غریب لوگوں کو ڈائریکٹ کیش اور دوسری سبسڈیز دی جائیں، اور جو مڈل کلاس ہے، جو اصل ہر اکانومی کی بیک بون ہوتی ہے، وہ بالکل تباہ ہو گئی ہے. کیا آپ کے خیال میں جو مڈل کلاس ہے پاکستان میں وہ پرائرٹی ہے؟ کیونکہ یا ہم باتیں سنتے ہیں کہ جی اتنا وہ اسٹیٹ بینک نے $1 بلین کے قرضے دے دیے مشینری کے لیے اور ری ویمپنگ کے لیے انڈسٹری کے. غریب سے غریب کے پاس احساس پروگرام ہے. جو مڈل کلاس ہے اس کا کیا بن رہا ہے؟ مجھے پھر سے افسوس سے آپ سے کہنا پڑے گا کہ جو بے روزگاری کا پیمانہ ہے، ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کافی سالوں سے اور اس میں اور اضافہ ہے. ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی سب سے زیادہ بے روزگاری ہے. یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور یہ دیکھیے کہ جس کے پاس ایک ڈگری ہے یا پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن ہے، ہمارے لیبر فورس سروے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بے روزگاری کا لیول 16% ہے. 16%. تو مڈل کلاس کب آپ قائم ہوگی؟ جب جو پڑھے لکھے خاص طور پہ ہمارے نوجوان ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان مرد جو ہیں، اس وقت ملک میں 60 لاکھ نوجوان ایسے ہیں جو نہ تو روزگار ہے نہ وہ پڑھ رہے ہیں، وہ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا آئیڈل ہیں. تو مڈل کلاس تو بیچ میں پس کے رہ گئی ہے. جو لوگ مڈل کلاس میں تھے اب وہ افراط زر اور بے روزگاری کے بعد نیچے لوور کلاس میں جا چکے ہیں. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان میں جو ہمارے سب سے بڑا طبقہ ہے، جو ایلیٹ جسے ہم کہتے ہیں، 1% گھرانے پاکستان کے، ان کے ہاتھ میں 16% پراپرٹی ہے. 1% کے ہاتھ میں 16%. اور اب یہ کیوں چل رہا ہے کہ گورنمنٹ نے پتہ نہیں کیوں اتنا لمبا ٹیکس ایمنسٹی دے دیا کہ لوگ اب سپیکولیٹ کر رہے ہیں لینڈ میں، اس لیے کہ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ریونیو میں کمی آتی ہے، ٹیکس میں سیونگ ہوتی ہے. جس نے جینون گھر لینا وہ تو افورڈ ہی نہیں کر پاتا. عدم مساوات کا نظام بہت بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے. تو اس میں کیا اس وقت ریسیٹ کیا گورنمنٹ؟ ہم روز سنتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی کامیاب نوجوان پروگرام آ رہا ہے، کامیاب کسان پروگرام آ رہا ہے، ہم ان کو قرضے دے رہے ہیں. لیکن جب ہم ایگریکلچر کے قرضوں کی دیتے ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ، میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، شاید محی الدین نظیم کا تھا، اس پر لکھا ہوا کہ جی سننے میں لگتا ہے کہ 1 ٹریلین انہوں نے قرضہ دیا لاسٹ ایئر، لیکن بیسکلی بینک وہ قرضہ اتنا ہی دیتے ہیں جتنا پچھلے سال کے انہوں نے سیزنل لون اپنے ریکور کرنے ہوتے ہیں. تو ٹوٹل اگر ایگریکلچر کو 11 ارب ملا ہے اور ٹوٹل اگر آپ کے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو 8% کے قرضے مل رہے ہیں آف دا ٹوٹل لون پورٹ فولیو، تو سر پھر یہ مڈل کلاس کس طرح سنبھلے گی اور یہ اکانومی کیسے سنبھلے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کا زرعی شعبے میں 2.8% اضافہ ہوا، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، مگر ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ قرضوں کا جو سلسلہ ہے اس میں 15 سے 20% کمی آئی پچھلے سال. دوسری طرف فرٹیلائزر کا استعمال بھی 8 سے 10% کم ہوا. پانی کی سپلائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو بس میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کرم کیا اور ان پٹس کی کمی کے باوجود آؤٹ پٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا کچھ کراپس میں. یہ اللہ کی نعمت ہے ان حالات میں. دوسری طرف آپ اس پہ آ جائیے کہ کریڈٹ کے نظام میں جو سب سے بڑا مسئلہ اب پیدا ہو رہا ہے زیادہ، کہ جو بینکوں کی ڈپازٹس ہیں ان کا بے شمار بہت ہی زیادہ حصہ گورنمنٹ کے بانڈ خریدنے میں یا ٹریجری بل خریدنے میں
लग जाता है। बचता क्या है? नतीजा ये है कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग है ओवरऑल, उसमें अगर आप ये देखिए कि 6-6.5 हज़ार अरब में हाउसिंग फाइनेंस जो है वो 200 अरब से भी कम है, यानी कि तकरीबन मुश्किल से 3%। तो प्रायोरिटीज़ जो हैं बैंक्स के वो धड़ाधड़ अल्लाह के फजल से पैसे बना रहे हैं, मगर जो असल रोल है बैंकिंग सिस्टम का कि सेक्टर्स को डेवलप करें, छोटे बोरोवर्स को सपोर्ट करें, वो निज़ाम पाकिस्तान में खत्म हो चुका है। अभी एक रिपोर्ट आई है, इस पर भी आपका कमेंट चाहूँगा। अभी रिपोर्ट आई है कि जो बैंकिंग के जो प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि आम आदमी को घरों के लिए कर्जे मिले, अभी तक बैंक्स ने जो कर्जे दिए हैं घरों पे, जो अभी तक थोड़े बहुत दिए हैं, उसमें से भी 60% से ज़्यादा उनके अपने मुलाजिम हैं बैंकों के, जिनको उसके अंदर वो गिनती कर रहे हैं। दूसरा मुझे ये बताइए, मैं 2-3 सक्सेस गवर्नमेंट की आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा है, तो आई क्विकली जंप ऑन सब्जेक्ट्स। हमें बताया गया कि जी ये जौन सा अकाउंट खुला है एक्सपैट्स का, सारा जो अकाउंट्स खुल गए हैं फॉरेन करेंसी के दूसरे, उसमें अगर आप रुपए के अंदर, अगर आपके 1 साल के आपने अगर नया पाकिस्तान बॉन्ड वगैरह लिया हुआ है, तो अगर रुपए के अंदर आप उसका अपनी पेमेंट लेंगे तो 9.5% उस पर मार्कअप जा रहा है। अगर आप डॉलर में लेंगे तो 5.5%, यूरो में ऑलमोस्ट 5-5.25 और स्टर्लिंग के अंदर 5.25। तो ये भी तो बड़ा महंगा जो पैसा है, ये जो सुनहरी अकाउंट खुल रहे हैं जिसमें ये आप ये नया पाकिस्तान बॉन्ड बेच रहे हैं, तो ये भी तो उधारी है जो हमने उतारना है। तो इस पर गवर्नमेंट इतनी खुश क्यों है? रोज़ाना स्टेट बैंक गवर्नर की तारीफ़ें करते हैं वज़ीर आज़म कि जी ज़बरदस्त काम हो रहा है। इस पर 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ चलते चलते। एक तो ये है कि पिछले महीने जून के महीने में काफ़ी अरसे के बाद रेमिटेंसेस के इजाफे में बहुत कमी आई, 8% इजाफा, जबकि पूरे साल भर में 30% इजाफा था। और सऊदी अरेबिया से रेमिटेंसेस में 15% कमी आ गई है। तो वो सिलसिला शुरू हो गया। सबसे बड़ा सोर्स जो है रेमिटेंसेस का वो सऊदी अरेबिया है। इसके वजूहात तो आपको पता है कि हालात जब मामूल होंगे तो शायद रेमिटेंसेस में कमी आएगी, लोग जो है सफ़र करना शुरू कर देंगे वगैरह। दूसरी तरफ जो बात यह है कि अगर आप 5% दे रहे हैं तो जो शख्स रेमिटेंस भेज रहा है वो ये भी सोच सकता है कि मैं क्यों ना अपना पैसा थोड़ा डाइवर्ट कर दूं और ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, इसलिए कि इस वक्त दुनिया में रिटर्न जो है वो 1%, 2% से ज़्यादा नहीं है, ख़ास तौर पे अमेरिका में। तो ये शिफ्टिंग हो सकती है और इसलिए भी जो आपका कॉस्ट है फॉरेन बोरोइंग का, ओवरऑल आपका जो इस वक्त कर्जे का बोझ है सालाना 3% बनता है तकरीबन, और अब आप इस पे 5% से भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो लिहाजा ये एक बहुत एक्सपेंसिव सोर्स है और दूसरा इससे कुछ डाइवर्शन रेमिटेंसेस से भी हो सकती है। जी हाँ, वक्त हुआ छोटा सा ब्रेक का और इसके बाद अभी डॉक्टर साहब से बहुत बातें हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहब ये बताएं कि 29 बिलियन रेमिटेंसेस में आ गया, कोई 2.5-3 बिलियन आपका इसमें सुनहरी अकाउंट में आ गया। आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है इकॉनमी जनाब टर्न अराउंड कर रही है, बड़े पॉजिटिव से सिग्नल्स हैं, तो फिर डॉलर क्यों चढ़ रहा है? कि आपके रिजर्व्स भी बढ़ गए हैं, ये सब कुछ अच्छी खबरें हैं, तो फिर डॉलर क्यों चढ़ रहा है? ये आपने अपने आर्टिकल में भी ये लिखा है, ये तजाद ज़रा समझाएं हमें। यह बहुत आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम सवाल किया है और इस पे हम सब काफ़ी हद तक परेशान रहे हैं कि रुपए की कदर जो थी वो अच्छी खासी बेहतर हो गई थी। 152 रुपए पे आ गया था, अब फिर से 160 पे चले गया है
جبکہ آپ کے ریزروز اس سال $12.5 بلین سے بڑھ کر تقریباً $17.5 بلین تک پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیے اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس سال پچھلے سال جو ریزروز میں اضافہ ہوا وہ زیادہ قرضوں کی وجہ سے ہوا۔ اب مارچ کے بعد آپ دیکھیں گے اضافہ ہوا $2.5 بلین کے ہم نے بانڈز فلوٹ کیے، اس سے ایک زبردست اضافہ ہوا آپ کے ریزروز میں۔ ابھی بھی $1 بلین فلوٹ کیا آپ نے، اس سے اضافہ ہوا۔ سو دی انکریز جو ہے ریزروز میں وہ اس لیے نہیں کہ بیلنس آف پیمنٹس میں بہتری آئی ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ نے اس سال پچھلے سال کے برعکس 46% زیادہ فارن لون لیے ہیں۔ یہ ایسے اعداد شمار ہیں جب دیکھتا ہوں تو میں بالکل پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیوں پاکستان نے 46% فارن لون زیادہ لیے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ ہم کہہ رہے ہیں سرپلس میں ہے اور ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ یقیناً بہت کم ہو گئی۔ اس کے باوجود تو ڈاکٹر صاحب اگر فار اے سیکنڈ آج آپ گورنمنٹ میں ہوتے اور میں آپ کو کہتا کہ مجھے اس کی کوئی دلیل گھڑ دیں، تو آپ کوئی دلیل گھڑ سکتے ہیں اس بارے میں؟ میں کیا بتاؤں، مجھے لگتا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ذہن میں ایک بات ہے کہ شاید IMF پروگرام سسپینڈ رہے گا سپٹمبر میں بھی، اور شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے، حکومت خود ہٹ جائے، تو اس وقت حالات کچھ عرصے کے لیے تو بہت خراب ہو جائیں گے، مارکیٹ میں کافی جسے کہتے ہیں نا ہلچل مچ جائے گی۔ تو اس لیے شاید انہوں نے بورو کر کے ریزروز بلڈ اپ کیے ہیں، اس طرح کیے ہیں کہ خدا نخواستہ سپٹمبر میں جب ریویو چھٹا ہوگا تو دیکھیں اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے۔ اگر کچھ پریشانی ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس ریزروز ہوں گے، ہم معاملہ سنبھال لیں۔ ڈاکٹر صاحب پھر خدا نخواستہ کیا جو ٹپیکل پاکستان میں 2-3 باری پہلے ہوا، بوم اینڈ دین بس سائیکل، پہلے ایک دم چڑھاؤ آیا پھر ڈرز کر کے ہم گرے، کیا ہم پھر ادھر ہی جا رہے ہیں؟ کیونکہ جو آپ نے انسینٹیوز دیے انڈسٹریز کو، جیسے ہی وہ انسینٹیوز ختم ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں لارج اسکیل بھی نیچے آ گئی، باقی انڈیکیٹرز بھی نیچے آنا شروع ہو جائے، جو آپ کا سرپلس تھا وہ بھی اس پہ کچھ 125 ملین رہ گیا، اس کے بعد وہ بھی فل نیگیٹو میں چلا جائے گا، کرنسی بھی نیچے آ جائے گی، گورنمنٹ لون لے کے بہت زیادہ لونز لے کے اب چیزیں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کو لارج اسکیل سپینڈنگ بھی کرنی پڑے گی پبلک سیکٹر میں۔ تو کیا یہ سٹیج سیٹ ہو رہا ہے کہ ایک بوم کے بعد پھر ٹپیکل بسٹ آ جائے گا؟ کیونکہ فنڈامنٹلز ابھی تک ہم نے نہیں ٹھیک کیے۔ میں تو بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریں کہ اللہ ایسا نہ ہو۔ بڑے مشکل سے پچھلے سال کچھ تیز رفتاری آئی، شرح نمو 4% تک پہنچا، حالانکہ پچھلے سال وہ منفی تھا، اور بجٹ جو لائے ہمارے دبنگ فائنینس منسٹر نے وہ ماشاءاللہ اس کا فوکس تھا کہ ہم اپنے شرح نمو کو تقریباً 5% تک لے جانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے انہوں نے جو سب سے اہم اسٹریٹجی طے کی کہ ہمارا جو خرچہ جو ہوتا ہے، ہم جو ترقی پہ پیسے لگاتے ہیں، ڈیولپمنٹ سپینڈنگ، اس میں 66% اضافہ کیا، 66%۔ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مگر بات یہ ہے کہ مجھے افسوس سے پھر کہنا پڑتا ہے کہ آپ ضرور بڑھائیں، مگر اس وقت بڑھائیں جب آپ کے پاس ریونیوز ہوں اس کو فائنینس کرنے کے لیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپ سال میں شروع کرتے ہیں پھر سلسلہ رک جاتا ہے، اس لیے کہ ریونیوز میں زیادہ اضافہ نہیں ہوتا، گیپ بڑھ جاتا ہے، پیسوں کی سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے، افراط زر میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سارا سلسلہ پھر سے آ کے رک جاتا ہے۔ اب پچھلے سال آپ کا جو خرچہ ہوا ہے ڈیولپمنٹ پر وہ اس سے پچھلے سال سے بھی کم ہے، اور اب آپ اس سال کہہ رہے ہیں کہ ہم 66% بڑھا دیں گے اس کو۔ دیکھیے ریئلسٹک پلاننگ ہونی چاہیے اور ایک سینسیبل سا ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ ضرور بڑھائیں، 20%، 25% بڑھائیں۔ ریونیوز میں جو اضافہ ہے اس سال، بہت سے ایسے پرپوزل تھے جو بجٹ میں پیش کیے گئے اسپیچ میں اور واپس لے لیے گئے۔ بچا کیا ہے؟
हमें नहीं पता। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को एक स्टेटमेंट देना चाहिए था जो उन्होंने इस साल नहीं दिया, कि जो मुख्तलिफ टैक्सेशन के मेजर्स हैं, एक एक मेजर से कितना रेवेन्यू टारगेट है वो हमें बताएं। ये हमारा हक है, हम पता करना चाहते हैं कि टैक्सेस जो लग रहे हैं किस पे लग रहे हैं, किसको असर हो रहा है, वो अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। अच्छा, मुझे तो एक बात देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बूम बस्ट। अभी एक तरफ आखिरी बात कर लूं मैं सर इस सिलसिले में, दूसरी तरफ आप करंट अकाउंट पे आ जाइए। आपको पता है कि जून के महीने में हमारा तिजारत का खसारा 70% बढ़ा है, 70%। और आपका इंपोर्ट जो है वो 6.3 अरब डॉलर तक महीने में पहुंच गए हैं, जबकि एवरेज पिछले साल 4.5 के करीब था। बेशुमार इजाफा कीमतों में भी और कंजम्पशन में भी। सर आप नहीं सस्टेनेबल है। सर मुझे एक चीज बताइए, आप खुदा न खास्ता देखेंगे अगर इस रफ्तार से इंपोर्ट रहे तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका फिर से डबल डिजिट पे खुदा न खास्ता जा सकता है। अभी बहुत सी बातें हैं, ये बातें भी हैं कि शुगर इंडस्ट्री को कौन प्रोटेक्ट करता है, ये बात भी है कि गरीब और अमीर का फ़र्क कौन बढ़ा रहा है, इस पर भी बहुत से सवालात हैं। हमारे साथ रहिएगा। शो में एक बार फिर खुशामदीद। एक और फिगर मैं देख रहा था कि तकरीबन जो सा फूड बिल है, जो खुराक की हमारी इंपोर्ट है जो हम कर रहे हैं, उसमें तकरीबन 53% इजाफा हुआ है पिछले साल से। इट हैज़ इंक्रीज दैट मच। अच्छा, साथ ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूँ स्टेट बैंक की, वो बड़ी इंटरेस्टिंगली बड़ी खुश हैं। वो कहते हैं जी जो 22% इजाफा हुआ है चीनी शुगर केन की गन्ने की क्रॉप में, उसने ऑफसेट कर दिया जो कॉटन का जो डैमेज था कम हुआ। लेकिन ये भी पॉलिसी का क्लैश है। उसी इलाके में गन्ना बढ़ रहा है जहाँ पे पहले आपकी कपास उगती थी। कपास आप 2 लाख टन फिर मंगा रहे हैं, 3.5-4 अरब डॉलर ये खर्च देंगे कपास को इंपोर्ट करने के अंदर। ये पॉलिसी इसकी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। जिस तरह अभी इन्होंने एक और मैं देख रहा था कि बजट के अंदर इन्होंने टैक्स पॉलिसी चेंज की, जहाँ पे होलसेल पे टैक्स लग रहा था, उसको रिटेल पे कर दिया, 7 रुपये उससे कीमत बढ़ गई। ये चीनी की इंडस्ट्री ही एक क्यों नहीं संभलती? ये खुश हैं उसको शुगर केन पे जो पानी भी ज़्यादा लेता है, जो कपास भी खा गया हमारी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस समझ नहीं आती हैं कि जान के ये लॉबीज बड़ी मजबूत हैं। बात यह है कि ये आपने जो जिस चीज़ पर इशारा किया है उसकी बेपनाह अहमियत है। हम एक ज़माने में कहलाते थे कपास इकानमी, कॉटन इकानमी, और 20 साल पहले जब मैं बच्चों को पढ़ाया करता था तो मैं ये कहता था कि अब जब पाकिस्तान में 10 लाख बेल हम एक्स्ट्रा पैदा करेंगे तो शरह नमू में सिर्फ उसकी वजह से ½ इजाफा हो जाता है। अब आप ये देखिए कि इस साल तकरीबन आपने लूज़ किया है 5 से 6 मिलियन बेल। एक पीक था 14 के लगभग पहुंच गए थे, अब 7 के भी नीचे आ गए। चीनी को आपने इस हद तक प्रोटेक्शन दी। लोग बात करते हैं कीमतों की, मोनोपोली की, मगर आप मुझे ये बताइए कि चीनी पर क्यों ये एसआरओ मौजूद है कि चीनी की इंपोर्ट मिनिमम प्राइस ये सेट कर दी है और ड्यूटी रेगुलेटरी वगैरह लगाकर बाहर से चीनी आने के इम्कानात को डिस्करेज किया था पिछले 8-10 साल। इस साल जब पिछले साल जब शुगर पे कुछ इंपोर्ट करना पड़ा तो उसे कम किया। तो आपने तो आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन दिया हुआ था चीनी की इंडस्ट्री को। और कॉटन को अब आप ये मुझे बताइए कि इस साल बजट में जिंद कॉटन पर आपने पूरा सेल्स टैक्स लगा दिया। किस खुशी में लगाया भाई? देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं।
سر اگر یہ ہمیں واپس جانا ہے کاٹن پہ، سر سمجھ آ جاتی ہے کاٹن کپاس کو ایک پرائس دینا ہے. سر آپ کی سمجھ آ جاتی جب 85% ملز جو سی ہیں وہ MNAs MPS کی ہوں گی اور آدھے سے زیادہ جو سب سے بڑے شوگر کین کے جو گرور ہیں وہ بھی اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے، تو پھر تو پالیسی سازی ایسی ہوگی نا. اتنا بھی مشکل نہیں ہے سر سمجھنا. جی مگر افسوس ہوتا ہے، دیکھیے کپاس ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. میں جب غلطی سے وزیر تھا ایک زمانے میں، تو اس وقت میں نے کپاس کو بہت سپورٹ کیا اور میں نے اس کی قیمت میں ایک فکس پرائس دی، سپورٹ پرائس. ہمارے جانے کے بعد 2000 کے بعد نئی حکومت جو آئی، اسی زمانے میں 15-20 سال پہلے انہوں نے کپاس کی جو سپورٹ پرائس تھی وہ ختم کر دی، اور چینی پر آج تک سپورٹ پرائس لگی ہوئی ہے. وہ ایسی چیز ہے جس پہ 3 گنا پانی استعمال کرنا پڑتا ہے. خدا کے لیے میری گزارش ہے کہ ہم کپاس پہ واپس جائیں، کپاس کی سپورٹ دیں، کپاس کی سیڈ ورائٹیز وغیرہ پہ کام کریں. ہمیں واپس جانا ہے. کپاس چینی ہم باہر سے امپورٹ کر سکتے ہیں، ڈیوٹی شیوٹی کم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آخری 2-3 منٹ ہیں، کیا اس وقت گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو رکے، اور کیا پالیسیز ٹویک کرے کہ جو سی مڈل کلاس ہے، SMEs ہیں، زراعت ہے، ان پہ جینوئنلی ان کو جو ہے، اور یہ جو ریل اسٹیٹ کا کیا کہتے ہیں سٹا چل رہا ہے، جو اسٹاک ایکسچینج کا سٹا چل رہا ہے، بیسز نہیں ہے، ان کے بجائے سالڈ کیا قدم 4-5 اٹھائیں کہ عام آدمی کو بھی ریلیف آئے اور وی ہیو سم سیریس اکنامک گروتھ، خالی نمبر جگلنگ نہ ہو. پہلے پچھلے 2-2.5 سال میں ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ جو اشیاء کھانے پینے کی جو بیسک چیزیں ہیں، اب چینی ہے، گھی ہے، اس طرح کے آئٹم ہیں، اس پہ آپ نے پورا سیلز ٹیکس لگا دیا ہے. اور اب تو آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ شوگر کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چینی کو کہ ریٹیل پرائس پہ ٹیکس دیں. بھائی بابا، آپ کو بیسک فوڈ آئٹمز پہ سیلز ٹیکس یا تو نہیں ہونا چاہیے یا منیمم ہو. دوسری طرف آپ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم پرسنل انکم ٹیکس کے نظام کو ہم بہتر کر دیں گے، ہم 12 سلیب کے نیچے سے کم کر کے 6 سلیب پہ لے آئیں گے. اس وقت جو ہائیسٹ انکم جس پہ 35% لگتا ہے، وہ شخص کی آمدنی 7.5 کروڑ ہو تو پھر وہ 35% دیتا ہے. یہ کون سا نظام ہے؟ آپ کو کمپریس کرنا ہے، سلیبس کم کرنا ہے، اس میں سے 100-150 ارب آپ کو زیادہ ملتے. آپ اپنے جو اشیاء ہیں روزانے کی، ان کی قیمتیں میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ یہ کون سی پالیسی ہے؟ ٹیکسز شوڈ ہیو بین کٹ آن بیسک فوڈ آئٹمز. بیسک سمپل سا قدم ہے یہ. اور دوسری طرف یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا آپ نے ذکر کیا. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو نئی رپورٹ آئی ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پر، اس میں ہماری منسٹری آف فائنانس نے صاف کہہ دیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو پرائیویٹائز کر دو، ختم کر دو. میں آپ سے ذرا آخر میں معذرت کر لینا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا ہوں، اس لیے کہ دکھ ہوتا ہے. ہمیں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو پھیلانا تھا، جو ڈیسیشن پچھلے سال پرائم منسٹر نے بہت مناسب لیا تھا کہ ہزاروں نئے آؤٹ لیٹس ہوں گے، 50 ارب کی سبسڈی ہوگی. اس سال 5، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائز کر دو. بابا کیا ہو رہا ہے خدا کے لیے؟ یہ آپ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو ریزرو کریں ان لوگوں کے لیے جو احساس پروگرام کے جن کے پاس کارڈ اور بینیفیشری ہوں، صرف ان کے لیے آپ یہ ایکسس دیں. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو 50 ارب کی سبسڈی دیں اور اس کو پھیلائیں، سبسڈائز کریں. لوگوں کے کھانے پینے کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے. اور یہ نہ کریں خدا نخواستہ کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو بھی پرائیویٹائز کر دیں. اب میں آپ سے کیا کہوں؟ صحیح بات ہے. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر صاحب یہی کہ یہ اپنی جو سی ہے کانٹرڈکشن، تضادات، جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا 50 بلین تو خیر وہ بھی اناؤنس کیا تھا، ایک سال بعد بھی 7-7.5 بلین ان کو ملا ہے. اور جہاں وہ بات کر رہے ہیں پھیلانے کی، یہ بات کر رہے ہیں بیچنے کی. اور
आई थिंक डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। और नाज़रीन मैं बात यहाँ पे भी ख़त्म करूँगा कि मैं बात कर रहा था एग्रीकल्चर के ऊपर और जो आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, छोटे और दरमियाने कारोबार, स्टेट बैंक को भी चाहिए कि हर सहमाई की एक डिटेल्ड रिपोर्ट दे इसके ऊपर। खाली जो सी ये है ना स्टैटिस्टिक्स की स्प्रेडशीट जो भी दे देते हैं, खाली एक दो फिगर्स, इससे काम नहीं चलेगा। बिकॉज अमीर अमीर तरीन हो रहा है, गरीब गरीब तरीन हो रहा है। गरीब तरीन के लिए फिर एहसास प्रोग्राम है, गरीब तरीन के लिए फिर कोई हेल्थ कार्ड वगैरह है। जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास भी नहीं या वो लोअर मिडिल क्लास हो गई है, गरीब में रह गई है, वो सफ़ेद पोश तबके को कौन करेगा? और वो बिल्कुल जिसको कहते हैं स्लिप टू द क्रैक्स, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि यहाँ मईशत सही लेवल पे हो और मदीना की रियासत जौन सी है, मदीना की रियासत में इतना गैप नहीं हो सकता अमीर और गरीब का जो हो रहा है और जो इन पॉलिसीज़ कॉन्ट्रडिक्शन से बढ़ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।